عزیز طلباء السلام علیکم۔ شہزاد نالج انفو چینل میں خوش آمدید۔ اردو انٹرمیڈیٹ سال 2، سبق نمبر 1، مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ اس سبق کے جو مصنف ہے ان کا نام ہے علامہ شبلی نعمانی۔ تو آئیے باقاعدہ خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی جو مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب سیرت العمرین لکھی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بیان کیا۔ اس کتاب میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف پر زیادہ بحث کی گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، اس لیے انہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دن حمص کا رہنے والا ایک عیسائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ خالد بن ولید عبد الملک کے بیٹے عباس نے ان کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے، لہٰذا وہ قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہے۔ اس پر آپ نے عباس کو بلایا اور خدا کی تحریر کو خلیفہ کی تحریر پر مقدم قرار دیتے ہوئے وہ زمین عیسائی کو واپس دلوا دی۔ ان کا کارنامہ بنو امیہ کی ناجائز طریقے سے حاصل کردہ زمینوں اور جائیدادوں کو واپس کروانا۔ اس پر آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کی پھوپھی ام عمر کو سفیر بنا کر بھیجا اور اس نے اسے روکنے کی سفارش کی، لیکن آپ نے کہا کہ میں قیامت کے دن کے سوا کسی دن سے نہیں ڈرتا، اور وہ واپس چلی گئی۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں زمین تھی، وہ آپ نے بڑے بڑے علماء مکحول اور ابو قلابہ کے مشورے سے واپس کرنا چاہی، مگر انہوں نے دب کر جواب دیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو بلا لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے قابل اعتماد غلام مترجم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اپنے بال بچوں کا خیال کرو، اور مترجم دوڑتا ہوا آپ کے بیٹے عبد الملک کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر عبد الملک دوڑا ہوا آیا اور آپ خواب راحت میں تھے۔ وہ جا کر باہر آئے تو عبد الملک نے کہا کہ یہ زمینیں واپس کر دینی چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں ظہر کے بعد میں ممبر پر چڑھ کر اعلان کروں گا، لیکن عبد الملک کے کہنے پر وہ اسی وقت باہر گئے اور تمام زمینیں اصلی مالکوں کو لوٹانے کا اعلان۔ پورے خاندان میں آپ کو ابن سلیمان سے بڑی محبت تھی۔ جب اس سے زمین لینے کا کہا گیا تو ابن سلیمان رونے لگے، مگر آپ نے ان سے بھی زمین واپس لے لی۔ بنو امیہ نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استحصال کر دیا، لیکن لوگوں نے اس کی آزادی اور دو متدین اور راست باز آدمیوں کو اپنے دربار میں مقرر کیا کہ وہ اسے غلط بات پر ٹوکیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز غیر مسلموں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے، اور ایک بار گرجا گھر کے متولیوں کو ایک مسلمان رئیس سے زمین چھین کر واپس دلوا دی۔ آپ اکثر غیر مسلموں کے ہاں مہمان ہوا کرتے تھے، لیکن کھانے کی رقم ادا کرتے تھے۔ اپنے مقبرے کے لیے جو زمین خریدی وہ بھی ایک عیسائی سے 30 دینار دے کر خریدی۔ آپ کی حکومت کا اصل اصول جمہوریت اور مساوات تھا۔ جب آپ مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ میں آپ کو 1,00,000 دینار بھجوا دیتا ہوں، آپ وصیت کر دیجئے، لیکن آپ نے کہا کہ وہ ان کے اصلی حقداروں کو لوٹا دو۔ لیکن جب آپ نے وفات پائی تو ترکے میں 17 دینار چھوڑے، یعنی کہ باقی 17 دینار چھوڑے، جن میں سے 7 دینار کفن دفن پر خرچ ہوئے اور بقیہ 10 دینار لواکین میں تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی حکومت اسلامی اصولوں کا سرچشمہ تھی۔